وہ کس کا حق ہے۔ مسجد میں کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ امام و مؤذن کے لیے دی جاتی ہیں، ان کا ہی حق ہے۔ اگر مسجد کے لیے کوئی اور چیز دی جائے، مثلا صف، لوٹا، جائے وغیرہ، تو وہ مسجد کی ہے۔ ختنہ وغیرہ کے موقع پر اگر رسم کے طور پر لازم سمجھ کر مسجد میں کچھ دیا جائے تو نہ لیا جائے۔ اگر خوشی کے طور پر امام یا مؤذن کو کچھ دے دیا جائے تو مضائقہ نہیں، اور جس کو دیا جائے اسی کا حق ہے۔ اگر مسجد کے لیے کوئی چیز دی جائے تو مسجد کا ہی حق ہے۔ مسجد کے پنکھے امام کے مکان میں لگانا۔ مسجد میں کسی صاحب نے پنکھے دیے جن کو امام اور مؤذن کی رہائش گاہ میں لگا دیا گیا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر مسجد کے اندر لگانے کے لیے پنکھے دیے گئے تھے تو انہیں مسجد سے باہر کسی کام میں لانا جائز نہیں ہے، اور اگر مطلق مسجد کے نام پر دیے ہیں تو جائز ہے۔ ایک مسجد کی چٹائی دوسری مسجد میں دینا۔ اگر مسجد میں چند چٹائیاں زائد موجود ہیں اور حفاظت کی کوئی صورت نہیں، خراب اور ضائع ہو رہی ہیں، تو زائد چٹائیاں ایسی مساجد میں بچھا دینا درست ہے جہاں ضرورت ہو۔ متولی اور دیگر اہل الرائے حضرات کے مشورے سے دے سکتے ہیں، بلا مشورہ نہ دیں تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ مسجد کی چیزوں کو عاریتاً دینا۔ مسجد کی مٹکیاں، لوٹے، گلاس، پنکھے، سائبان وغیرہ کو عاریتاً بیاہ شادی یا غمی میں دینا یا لے جانا ناجائز ہے۔ مسجد کا سائبان ناش میں دے دیا گیا ہو تو اس سائبان کے نیچے نماز پڑھنا جائز ہے، اس کو دھوپ وغیرہ کے وقت مسجد میں لگانا چاہیے، اور آئندہ کسی محفل ناش وغیرہ کے لیے نہ دیا جائے۔ ناجائز آمدنی سے جو کرایہ آئے وہ مسجد میں خرچ نہ کیا جائے۔ نیز مسجد کا سامان، دیگ وغیرہ ناجائز تقاریب میں کرایہ پر نہ دی جائیں۔ مسجد کی جائیداد کو کم کرایہ پر لے کر زیادہ پر دینا۔ اگر مسجد کے کرایہ دار نے اس جائیداد میں کوئی تصرف نہیں کیا بلکہ جس طرح سے دی تھی اسی طرح دوسرے کو دے دی، تب تو یہ منافع ناجائز ہے، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس جائیداد کی کوئی اصلاح یا مرمت کی اور پھر دوسرے شخص کو کرایہ پر دے دی ہے تو منافع جائز ہے۔ جتنی رقم اس کی مرمت وغیرہ میں لگی ہے صرف وہی وصول کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ناجائز ہے کہ وہ جائیداد کسی ایسی آدمی کو کرایہ پر دے جس کے رہنے اور کام کرنے سے اس جائیداد کو نقصان پہنچے۔ مثلا اس کو آٹا پیسنے والے کو نہ دے یا لوہار کو نہ دے، کیونکہ چکی اور لوہار کی بھٹی سے دکان و مکان کی دیواروں اور چھت اور بنیادوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں کہ مسجد کی دکان روپے لے کر کسی کو دکان پر قبضہ دیں، بلکہ متولی کے کہنے کے موافق خالی کر دیں۔ وہ جس کو چاہیں گے کرایہ پر دے دیں گے، اور جو کرایہ مسجد کے لیے مناسب ہوگا مقرر کر لیں گے۔ مسجد کی جگہ سنیما کے لیے کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب سودی کاروبار کے لیے کہہ کر مسجد کی دکان کرایہ پر لیتے ہیں تو مسجد کی دکان و مکان کرایہ پر نہ دیے جائیں، چاہے کرایہ کتنا ہی معقول ملے۔ جس شخص کو ایک مسجد میں جانے سے جان کا یا عزت کا خطرہ ہو وہ دوسری مسجد میں جا کر نماز ادا کر لے۔ حسب ضرورت و مصلحت ایک سے زائد مساجد میں بھی نماز جمعہ درست ہے۔ اگر محلے کی مسجد کا امام صحیح العقیدہ ہے اور بھی کوئی شرعی یا طبعی مانع اس میں موجود نہیں تو اپنی مسجد چھوڑ کر دوسری جگہ جانا صحیح نہیں ہے۔ اگر جنگلے کی سلاخیں مسجد کی زمین سے 1 ہاتھ یعنی 2 بالش کی مقدار اونچی ہیں، نیز انگلی کے برابر موٹی ہیں، تو مردوں عورتوں کو اس کے سامنے سے گزرنا، جبکہ مسجد میں جنگلے کے برابر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، خواہ تنہا ہو خواہ جماعت کے ساتھ، بلا کراہت جائز ہے۔ اگر سلاخیں مسجد کی زمین سے 1 ہاتھ نہیں بلکہ کم اونچی ہیں تو ایسی حالت میں قریب ہوگا سامنے سے گزرنا گناہ ہے۔ آج کل جنگلہ وغیرہ سلاخوں کے بجائے چپٹی پتی یعنی گرل کے چل گئے ہیں، وہ بھی اسی حکم میں ہے، جبکہ اس کو موڑنے پر انگلی کے برابر موٹی ہو جائے۔ حضرت مفتی محمد ظفر الدین صاحب دامت برکاتہ نے یہی بتایا۔ بڑی مسجد اور جنگل میں تو نمازی سے اتنے فاصلے پر گزرنا جائز ہے جہاں تک سجدے کی جگہ پر نظر رکھ کر نمازی کی نظر نہ پہنچے، اور بڑی مسجد وہ ہے جس کا عرض کم از کم 40 ہاتھ ہو، چوڑائی 40 ہاتھ ہو۔ مسجد میں گرمی کے وقت نمازیوں کی راحت و اطمینان کے لیے بجلی کا پنکھا چلنے کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، بلا تردد نماز درست ہوگی، اور ایسی منفعت و راحت کا انتظام کرنا شرعاً ممنوع نہیں۔ نیز بجلی کی روشنی میں بھی نماز میں خرابی نہیں آتی۔ جبکہ پنکھا وقف کر کے مسجد میں لگا دیا ہے تو اس کو نکال کر کسی دوسری مسجد میں لگانا درست نہیں ہے۔ نماز کے لیے جب تک روشنی رہنے کا معمول ہو اس وقت تک اس روشنی میں قرآن شریف اور وظیفہ وغیرہ پڑھنا بلا شبہ درست ہے، اور اس کے بعد یعنی جب روشنی و چراغ بند کر دیا جاتا ہو تو اس وقت تیل دینے والے کی اجازت سے روشنی کرنا اور اس میں قرآن شریف وغیرہ پڑھنا درست ہے، بغیر اجازت